ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਬਈ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਉਹੀ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਘਾਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ तो से ना हो कोई नहीं हो वैसा ना सब कर देते राइट जाना एक मिनट के बाद वो जगह आएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा वाले दिन बस्ती कुबा से निकलकर आगे इस कबीले में जहाँ पर मस्जिद जुम्मा बनी हुई है यहाँ पर आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर मदीना के लोगों ने इस्तकबाल किया था और इस बस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला जुम्मा यहाँ पर अदा किया था। ये जो आपको सामने मस्जिद नजर आ रही है बिल्कुल सामने मस्जिद कुबा से आधे किलोमीटर के फासले पर ये मस्जिद वाक़ है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जुम्मा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ये वो मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला जुम्मा अदा किया था और इसी मस्जिद के बिल्कुल सामने उतरते हुए इधर वो परले पासे घूमना नहीं, इधर उतरना नहीं है क्योंकि यहाँ पर बस नहीं खड़ी करने देते ना, परले पासे घूमना ये तो नहीं ये उधरों आने वाले आंदा है आप आगे मुड़ना पैना थोड़ा पीछे ये अपना नहीं ये उधरों आना जाता आप आगे यू टर्न करना गेट हूँ नहीं जाना हूँ गेट टाइट है इंशाल्लाह जगह बन गई गेट की। ये सामने आपको जो बाग नजर आ रहा है जिसके इर्द गिर्द ग्रीन कलर का कपड़ा लगाया गया है ये बाग सलमान फारसी है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये बाग है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद करवाने के लिए खजूर की गुठलियाँ लगाई थी
اور چند ہی دنوں میں یہ کھجور کا درخت آپ کو پتہ ہے 10 سال کے بعد پھل دیتا ہے، لیکن یہ جو درخت ہے، یہ جو باغ ہے، چند دنوں میں پھل دینے لگ گیا تھا، اور یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آزاد کر دیا تھا۔ آپ غور سے باتیں سن ہی نہیں رہے، سن رہے ہیں تو پھر رسپانس دیتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں نا، کتنی بڑی بات آپ کو بتائی ہے۔ ابھی ہم مسجد جمعہ کے سامنے سے گزریں گے، آپ کے بائیں سائڈ پہ مسجد جمعہ ہے اور دائیں سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویلکم کیا گیا تھا، اور بائیں سائڈ پہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا تھا۔ اور یہاں پر بچیوں نے اشعار پڑھے تھے، طلع البدر علینا، آج ہمارے مدینے میں 14ویں کا چاند نازل ہو گیا ہے۔ حضور کی شان میں اشعار پڑھے گئے تھے، طلع البدر علینا، آج ہمارے مدینہ میں 14ویں کا چاند نازل ہو گیا ہے۔ سیدھا سیدھا یہ دیکھیں جی، یہ مسجد جمعہ ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویلکم کیا گیا تھا۔ دائیں سائڈ پہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور کا ویلکم کیا گیا تھا، اور وہ بائیں سائڈ پہ مسجد جمعہ آپ نے دیکھی ہے۔ یہ تو بند سی پیچھے جائیے، میں نے آگے تھا 4 کلومیٹر بعد ہے نا، 4 کلومیٹر بعد ہو گئے آپ کو۔ بھائی ابھی ہم سبا مساجد جا رہے ہیں۔ سبا مساجد وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی تھی، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورہ احزاب۔ جب مسلمانوں کو بدر میں فتح ہو گئی تو اس کے بعد غزوہ احد ہوا تھا، وہاں پر بھی ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اور غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کو مدینے سے نکال دیا، کیونکہ وہ ہر وقت مدینہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازش کیا کرتے تھے۔ جب حضور نے ان کو مدینے سے نکالا تو وہ دونوں قبیلے ابو سفیان کے پاس گئے، جو کہ کافروں کے سردار تھے، قریش مکہ کے سردار تھے، اور ان کو جا کر کہا کہ اے ابو سفیان، پہلے تم اکیلے جا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تھے، اس مرتبہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ابو سفیان نے پھر عرب کے جتنے بھی قبائل تھے سب کو اپنے ساتھ ملایا، جس کی وجہ سے اس جنگ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں عربی میں ایک جماعت کو، ایک گروہ کو۔ بہت ساری جماعتیں، بہت سارے قبیلے جب آپس میں اکٹھے ہوئے تو اس وجہ سے اس غزوہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ غزوہ احزاب۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، جو بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تھا تو پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اے میرے صحابہ، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ،
किसी ने मशवरा दिया मदीना में रहकर मुकाबला करेंगे, किसी ने मशवरा दिया मदीना से निकल कर मुकाबला करेंगे, लेकिन हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह मैं फारिस का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ हमारे फारिस में दुश्मन का मुकाबला खंदक खोद कर किया जाता है। ज़मीन में आप खंदक समझते हैं ना, ज़मीन में गड़ा खोद दिया जाता है, एक साइड पर दुश्मन होता है, दूसरी साइड पे आप होते हैं, दरमियान में जब गड़ा खोद दिया जाता है, खंदक खोद दी जाती है। सामने आपको हरम के मीनार नजर आ रहे हैं, सामने मस्जिद नबवी के मीनार आपको नजर आ रहे हैं। ये हम मदीना में ही है, मदीना की ज़ियारतें कर रहे हैं लेकिन हम हैं मदीना में। आप समझते हो पता नहीं मदीना कब आएगा। हम मदीना, जब आपको मैंने कहा था शुरू में ही कि दरूद पाक पढ़ने हम मदीना में इंटर हो रहे हैं, उस वक्त हम मदीना में इंटर हो चुके थे। अभी आप मदीना मुनव्वरा में ही है। उलमाए किराम कहते हैं मदीना की गलियों को देखकर, पहाड़ों को देखकर, रास्तों को देखकर दरूद पाक पढ़ो। इन रास्तों से हमारे हुजूर गुजरे होंगे, इन पहाड़ों को हमारे हुजूर ने देखा होगा, इन गलियों में हमारे हुजूर पैदल चले होंगे, इन दरख्तों को हमारे हुजूर ने देखा होगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा, वैसे भी दरूद पाक ज्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन मदीना में आकर हद से ज्यादा दरूद पाक पढ़ना चाहिए। यहाँ पर तो आप लाइव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर जाकर, रोज़ा अक़दस पर जाकर जब अस्सलामु अलैकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ेंगे, वो आपको लाइव जवाब देंगे। जैसे ही आपका वो सलाम सुनते हैं तो हुजूर जवाब देते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ेंगे तो वो आपको वालेकुम अस्सलाम कहेंगे। इसी तरह आपने वहाँ पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या मुस्तफ़ा, या मुज्तबा, या सय्यदी, या मुज़म्मिल, या मुद्दस्सिर, जो भी नाम आपको हुजूर के आते हैं वो सारे आपने पढ़ने हैं। ठीक है, आपको मैं बता रहा था हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कार टूट जानी, कार थोड़ा लूज है। मशवरे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक की खुदाई में खुद भी हिस्सा लिया और सहाबा किराम को हुक्म दिया कि खंदक की खुदाई करो। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई कर रहे थे, एक सहाबी हुजूर के पास आए और अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहा या रसूल अल्लाह ये देखें भूख की वजह से मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट से कपड़ा हटाया, तो हुजूर ने अपने पेट पर भूख की वजह से 2 पत्थर बांधे हुए थे। रास्ता जांदा अंदर जी ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ नहीं नहीं ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ नहीं इधर तो नहीं चलिए। In 150 meters, turn right. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ चलो मसाजिद दी ਉਹ ਹੈ ਰਸਤਾ हाँ ना Turn right. सामने सब मसाजिद है ना, राह रू बंद पहले तो पर ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹੀ ਤਾਂ Exit ਮੁਸੀਬਤ on ਹੈ। Prince Abdulmajid Road. Prince Abdulmajid Imminent Abdulaziz, then turn right. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का घर करीब था, वो अपने घर तशरीफ ले गया, बीवी को कहा कुछ खाने को है तो पकाओ। एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया गया, 2 किलो जौ का आटा था, उसकी रोटियां पकाने के लिए अपनी बीवी को कहा। वापस जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा या रसूल अल्लाह, Merge हाँ onto C. ਇੱਧਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲਾ ਕੇ नहीं पार्किंग नहीं लाओ This route ये बिखावना तो मतलब जहाँ पे रोकने की बात रहती है। fastest route. You should reach your destination by हाँ, हाँ। 4:31 p.m. सीधा बहन सीधा। भाई अभी आप पर्दे अपने खोल लें, यहाँ पर नहीं उतरने देंगे, वहाँ पर हम उतारेंगे आपको। सीधा 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 बिल्कुल ऐसा ऐसा। Continue straight. Then your destination. ये वाले पर्दे खोल लें, ये वाले पर्दे भी खोल लें। इस सामने आपको बाएं साइड पे ऊपर जो मस्जिद नजर आ रही है ये मस्जिदुल फतह है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। ऐसा चलाएं, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था और यहीं पर हुजूर ने इस जंग की फतह का ऐलान किया था।
اور یہیں پر سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اور یہ جو آپ کو بلیک پتھر والی نیچے مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد سلمان فارسی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ یہاں پر تھا۔ اور یہ جو بڑی آپ کو جامع خندق نظر آ رہی ہے، بڑی مسجد نظر آ رہی ہے، اس کے دائیں مینار پر حضرت عثمان غنی اور بائیں مینار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ یہ دو چھوٹی مساجد تھی، ان کو گرا کر بڑی مسجد بنا دی گئی ہے۔ ابھی آپ دائیں سائڈ پہ دیکھیں کہ دائیں سائڈ پہ یہ والی یہ جو مسجد ہے، دائیں سائڈ پہ یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ یہاں پر تھا۔ تھوڑا دیا اس طرح، یہ مسجد عمر فاروق ہے۔ اور ابھی آپ پھر بائیں سائڈ پہ دیکھیں، یہ مسجد جو ہے، یہ مسجد ہے علی ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਬਈ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਬਈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਵੀ ਹੋ ਨਾ तो से ना हो कोई में होवे सारा सब कर देते। ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ। ایک منٹ کے بعد وہ جگہ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ والے دن بستی قبا سے نکل کر آگے اس قبیلے میں جہاں پر مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے یہاں پر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر مدینہ کے لوگوں نے استقبال کیا تھا، اور اس بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ یہاں پر ادا کیا تھا۔ یہ جو آپ کو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، بالکل سامنے مسجد قباء سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد واقع ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا تھا، اور اسی مسجد کے بالکل سامنے وہ پرلے پاسے گھومنا نہیں، ادھر اترنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بس نہیں کھڑی کرنے دیتے، یہاں پرلے پاسے گھومنا۔ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। آؤ
تھوڑا پیچھے رہ، تھوڑا پیچھے 600 meters, make a U-turn. یہ اپنا نہیں ادھروں آنا جاتا آپ اگے یو ٹرن کرنا پڑتا گیٹ ہوں نہیں جانا ہوں گیٹ ٹائٹ ہے انشاءاللہ جگہ بن گئی گیٹ کی کہ سامنے آپ کو جو باغ نظر آ رہا ہے جس کے ارد گرد گرین کلر کا کپڑا لگایا گیا ہے یہ باغ سلمان فارسی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ باغ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں لگائی تھی اور چند ہی دنوں میں یہ کھجور کا درخت آپ کو پتہ ہے 10 سال کے بعد پھل دیتا ہے لیکن یہ جو درخت ہے یہ جو باغ ہے چند دنوں میں پھل دینے لگ گیا تھا اور یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آزاد کر دیا تھا. آپ غور سے باتیں سن ہی نہیں رہے سن رہے ہیں تو پھر رسپانس دیتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں نا کتنی بڑی بات آپ کو بتائی ہے. ابھی ہم مسجد جمعہ کے سامنے سے گزریں گے. آپ کے بائیں سائڈ پہ مسجد جمعہ ہے اور دائیں سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویلکم کیا گیا تھا اور بائیں سائڈ پہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا تھا. اور یہاں پر بچیوں نے اشعار پڑھے تھے طلع البدر علینا آج ہمارے مدینے میں 14ویں کا چاند نازل ہو گیا ہے. حضور کی شان میں اشعار پڑھے گئے تھے طلع البدر علینا آج ہمارے مدینہ میں 14ویں کا چاند نازل ہو گیا ہے. سیدھا سیدھا یہ دیکھیں جی یہ مسجد جمعہ ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویلکم کیا گیا تھا. دائیں سائڈ پہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور کا ویلکم کیا گیا تھا اور وہ بائیں سائڈ پہ مسجد جمعہ آپ نے دیکھی ہے. یہ تو بند سی پیچھے جائیے بھائی ابھی ہم صبا مساجد جا رہے ہیں. صبا مساجد وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی تھی غزوہ خندق غزوہ احزاب جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے سورہ احزاب. جب مسلمانوں کو بدر میں فتح ہو گئی تو اس کے بعد غزوہ احد ہوا تھا وہاں پر بھی ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور
غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کو مدینے سے نکال دیا، کیونکہ وہ ہر وقت مدینہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازش کیا کرتے تھے۔ جب حضور نے ان کو مدینے سے نکالا تو وہ دونوں قبیلے ابو سفیان کے پاس گئے، جو کہ کافروں کے سردار تھے، قریش مکہ کے سردار تھے، اور ان کو جا کر کہا کہ اے ابو سفیان، پہلے تم اکیلے جا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تھے، اس مرتبہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ابو سفیان نے پھر عرب کے جتنے بھی قبائل تھے سب کو اپنے ساتھ ملایا، جس کی وجہ سے اس جنگ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں عربی میں ایک جماعت کو، ایک گروہ کو۔ بہت ساری جماعتیں، بہت سارے قبیلے جب آپس میں اکٹھے ہوئے تو اس وجہ سے اس غزوہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ غزوہ احزاب۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جو بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تھا تو پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اے میرے صحابہ، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، کسی نے مشورہ دیا مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے، کسی نے مشورہ دیا مدینہ سے نکل کر مقابلہ کریں گے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، میں فارس کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے ہاں ہمارے فارس میں دشمن کا مقابلہ خندق کھود کر کیا جاتا ہے۔ زمین میں، آپ خندق سمجھتے ہیں نا، زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا ہے، ایک سائڈ پہ دشمن ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ آپ ہوتے ہیں، درمیان میں جب گڑھا کھود دیا جاتا ہے، خندق کھود دی جاتی ہے۔ سامنے آپ کو حرم کے مینار نظر آ رہے ہیں، سامنے مسجد نبوی کے مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہم مدینہ میں ہی ہیں، مدینہ کی زیارتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں مدینہ میں۔ آپ سمجھتے ہو پتہ نہیں مدینہ کب آئے گا؟ ہم مدینہ، جب آپ کو میں نے کہا تھا شروع میں ہی کہ درود پاک پڑھ لیں، ہم مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں، اس وقت ہم مدینہ میں انٹر ہو چکے تھے۔ ابھی آپ مدینہ منورہ میں ہی ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر، راستوں کو دیکھ کر درود پاک پڑھو۔ ان راستوں سے ہمارے حضور گزرے ہوں گے، ان پہاڑوں کو ہمارے حضور نے دیکھا ہوگا، ان گلیوں میں ہمارے حضور پیدل چلے ہوں گے، ان درختوں کو ہمارے حضور نے دیکھا ہوگا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ، ویسے بھی درود پاک زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن مدینہ میں آ کر حد سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر تو آپ لائیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر جا کر، روضہ اقدس پر جا کر جب السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھیں گے، وہ آپ کو لائیو جواب دیں گے۔ جیسے ہی آپ کا وہ سلام سنتے ہیں تو حضور جواب دیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھیں گے تو وہ آپ کو وعلیکم السلام کہیں گے۔ اسی طرح آپ نے وہاں پر الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا مصطفیٰ، یا مجتبیٰ، یا سیدی، یا مزمل، یا مدثر، جو بھی نام آپ کو حضور کے آتے ہیں وہ سارے آپ نے پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں بتا رہا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں خود بھی حصہ لیا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کی کھدائی کرو۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی کھدائی کر رہے تھے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہا یا رسول اللہ، یہ دیکھیں بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، تو حضور نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ رستہ جاندا اندر جی اے رستہ اتھوں جان دی نہیں کدھروں لے گیا کیوں رستہ لوکیشن ادھر میں لے جاندی نہیں، ادھر تو نہیں۔ In 150 meters, turn right. اس چیز کی لوکیشن لائی مساجد تھی۔
وہ ہے رستہ ہوں ہاں نا Turn right. جی کوئی ادھر ہوتا تھا نیچے سامنے سب مساجد ہے نا راہ رو بند پہ نا تاں پر وہی تو اصل ہے یہی تو Head north مصیبت on ہے Prince Abdulmajid Road. Prince Abdulmajid imminent policies. Then turn right. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر حضرت جابر بن عبداللہ کا گھر قریب تھا، وہ اپنے گھر تشریف لے گیا، بیوی کو کہا کچھ کھانے کو ہے تو پکاؤ، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، 2 کلو جو کا آٹا تھا، اس کی روٹیاں پکانے کے لیے اپنی بیوی کو کہا۔ واپس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ Merge ہاں onto C. ادھر پارکنگ چلا گئی نہیں پارکنگ میں لاؤ نا This road avoids a یہ road بکھاونا ہے تو وہ چاہ کے روکنے سے دعا کرے سی fastest route. You should reach your destination by 4:31 p.m. سیدھا بہن سیدھا بھائی ابھی آپ پردے اپنے کھول لیں، یہاں پر نہیں اترنا دیں گے، وہاں پہ ہم اتاریں گے آپ کو سیدھا 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 بالکل ایسا ایسا Continue straight. Then your destination. یہ والے پردے کھول لیں، یہ والے پردے بھی کھول لیں۔ اس سامنے آپ کو بائیں سائڈ پہ اوپر جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد الفتح ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا، ایسا چلائیں، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا اور یہیں پر حضور نے اس جنگ کی فتح کا اعلان کیا تھا اور یہیں پر سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اور یہ جو آپ کو بلیک پتھر والی نیچے مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد سلمان فارسی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ یہاں پر تھا۔ اور یہ جو بڑی آپ کو جامع خندق نظر آ رہی ہے، بڑی مسجد نظر آ رہی ہے، اس کے دائیں مینار پر حضرت عثمان غنی اور بائیں مینار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ یہ 2 چھوٹی مساجد تھیں، ان کو گرا کر بڑی مسجد بنا دی گئی ہے۔ ابھی آپ دائیں سائڈ پہ دیکھیں کہ دائیں سائڈ پہ یہ والی یہ جو مسجد ہے دائیں سائڈ پہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد عمر فاروق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ یہاں پر تھا، تھوڑا دیا اس طرح یہ مسجد عمر فاروق ہے۔ اور ابھی آپ پھر بائیں سائڈ پہ دیکھیں یہ مسجد جو ہے یہ مسجد علی ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਬਈ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੱਟ ਉਹੀ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਬਈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੱਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਬਣਾ ਉਹ ਸੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਨੋ ਵੈਸਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ
1 मिनट के बाद वो जगह आएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा वाले दिन बस्ती कुबा से निकलकर आगे इस कबीले में जहाँ पर मस्जिद जुम्मा बनी हुई है यहाँ पर आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर मदीना के लोगों ने इस्तकबाल किया था। और इस बस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला जुम्मा यहाँ पर अदा किया था। ये जो आपको सामने मस्जिद नजर आ रही है, बिल्कुल सामने मस्जिद कुबा से आधे किलोमीटर के फासले पर ये मस्जिद वाक़ है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जुमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ये वो मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला जुम्मा अदा किया था। और इसी मस्जिद के बिल्कुल सामने Take the next right onto Prince Abdulaziz Road, Prince Abdulaziz ibn Abdulaziz. नहीं उतरते मैं इधर वो परले पासे घूमना। नहीं, इधर उतरना नहीं है क्योंकि यहाँ पर बस नहीं खड़ी करने देते। ना परले पासे घूमना था। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। आओ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ 600 meters, make a U-turn. ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੇਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਗੇਟ ਟਾਇਰ ਹੈ इंशाल्लाह। जगह बन गई गेट की। कि सामने आपको जो बाग नजर आ रहा है जिसके इर्द गिर्द ग्रीन कलर का कपड़ा लगाया गया है, ये बाग सलमान फारसी है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये बाग है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Kilometers. हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को आज़ाद करवाने के लिए खजूर की गुठलियां लगाई थी और चंद ही दिनों में ये खजूर का दरख्त आपको पता है 10 साल के बाद फल देता है, लेकिन ये जो दरख्त है, ये जो बाग है, चंद दिनों में फल देने लग गया था और यहूदी ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को फिर आज़ाद कर दिया था। आप गौर से बातें सुन ही नहीं रहे, सुन रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्स देते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं ना। कितनी बड़ी बात आपको बताई है। पीछे वाले आदमी बोला करो भाई, आपका फेस देखना पड़ता है, आपको जोश आता है। अभी हम मस्जिद जुम्मा के सामने से गुजरेंगे। आपके बाएं साइड पे मस्जिद जुम्मा है और दाएं साइड पे, राइट साइड पे वो मकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम किया गया था और बाएं साइड पे वो मकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला जुम्मा अदा किया था। और यहाँ पर बच्चियों ने अशार पढ़े थे, तला अल बद्रु अलैना, आज हमारे मदीने में 14वीं का चांद नाजिल हो गया है। हुजूर की शान में अशार पढ़े गए थे, तला अल बद्रु अलैना, आज हमारे मदीने में 14वीं का चांद नाजिल हो गया है। सीधा सीधा
یہ دیکھیں جی یہ مسجد جمعہ ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویلکم کیا گیا تھا. دائیں سائڈ پہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور کا ویلکم کیا گیا تھا اور وہ بائیں سائڈ پہ مسجد جمعہ آپ نے دیکھی ہے. یہ تو بند سی پیچھے سیدھے جائیے. میں نے آگے کا 4 کلومیٹر بعد ہے نا 4 کلومیٹر بعد ہو گئے آپ. بھائی ابھی ہم صبا مساجد جا رہے ہیں. صبا مساجد وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی تھی، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورہ احزاب. جب مسلمانوں کو بدر میں فتح ہو گئی تو اس کے بعد غزوہ احد ہوا تھا، وہاں پر بھی ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کو مدینے سے نکال دیا کیونکہ وہ ہر وقت مدینہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازش کیا کرتے تھے. جب حضور نے ان کو مدینے سے نکالا تو وہ دونوں قبیلے ابو سفیان کے پاس گئے جو کہ کافروں کے سردار تھے، قریش مکہ کے سردار تھے، اور ان کو جا کر کہا کہ اے ابو سفیان، پہلے تم اکیلے جا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تھے، اس مرتبہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو ابو سفیان نے پھر عرب کے جتنے بھی قبائل تھے سب کو اپنے ساتھ ملایا، جس کی وجہ سے اس جنگ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں عربی میں ایک جماعت کو، ایک گروہ کو. بہت ساری جماعتیں، بہت سارے قبیلے جب آپس میں اکٹھے ہوئے تو اس وجہ سے اس غزوہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ غزوہ احزاب. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جو بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تھا تو پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اے میرے صحابہ، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، کسی نے مشورہ دیا مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے، کسی نے مشورہ دیا مدینہ سے نکل کر مقابلہ کریں گے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، میں فارس کا رہنے والا ہوں اور ہمارے ہاں ہمارے فارس میں دشمن کا مقابلہ خندق کھود کر کیا جاتا ہے. زمین میں، وہ آپ خندق سمجھتے ہیں نا، زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا ہے، ایک سائڈ پہ دشمن ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ آپ ہوتے ہیں، درمیان میں جب گڑھا کھود دیا جاتا ہے، خندق کھود دی جاتی ہے. سامنے آپ کو حرم کے مینار نظر آ رہے ہیں، سامنے مسجد نبوی کے مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ ہم مدینہ میں ہی ہیں، مدینہ کی زیارت نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ہیں مدینہ میں. آپ سمجھتے ہو پتہ نہیں مدینہ کب آئے گا. ہم مدینہ، جب آپ کو میں نے کہا تھا شروع میں ہی کہ درود پاک پڑھنے ہم مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں، اس وقت ہم مدینہ میں انٹر ہو چکے تھے. ابھی آپ مدینہ منورہ میں ہی ہیں. علماء کرام کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر، راستوں کو دیکھ کر درود پاک پڑھو. ان راستوں سے ہمارے حضور گزرے ہوں گے، ان پہاڑوں کو ہمارے حضور نے دیکھا ہوگا، ان گلیوں میں ہمارے حضور پیدل چلے ہوں گے، ان درختوں کو ہمارے حضور نے دیکھا ہوگا. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ، ویسے بھی درود پاک زیادہ پڑھنا چاہیے لیکن مدینہ میں آ کر حد سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. یہاں پر تو آپ لائیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر جا کر، روضہ اقدس پر جا کر جب السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھیں گے، وہ آپ کو لائیو جواب دیں گے. جیسے ہی آپ کا وہ سلام سنتے ہیں تو حضور جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھیں گے تو وہ آپ کو وعلیکم
अस्सलाम कहेंगे। इसी तरह आपने वहाँ पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह, या मुस्तफ़ा, या मुज्तबा, या सय्यदी, या मुज़म्मिल, या मुद्दस्सिर, जो भी नाम आपको हुजूर के आते हैं वो सारे आपने पढ़ने हैं। ठीक है, आपको मैं बता रहा था सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कार टूट जानी, कार थोड़ा लूज है। मशवरे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक की खुदाई में खुद भी हिस्सा लिया और सहाबा कराम को हुक्म दिया कि खंदक की खुदाई करो। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई कर रहे थे, एक सहाबी हुजूर के पास आए और अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहा या रसूल अल्लाह, ये देखें भूख की वजह से मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट से कपड़ा हटाया, तो हुजूर ने अपने पेट पर भूख की वजह से 2 पत्थर बांधे हुए थे। रस्ता जांदा अंदर जी ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ नहीं नहीं ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ नहीं इधर तो नहीं है, चलिए। In 150 meters, turn right. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ तो मसाजिद थी। ਉਹ ਹੈ ਰਸਤਾ ਹੁਣ हाँ ना Turn right. ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ सामने सब मसाजिद है ना, राह रू बंद पे ना ता पर ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲ में ਇਹੀ ਤਾਂ Head north ਮੁਸੀਬਤ on ਹੈ Prince Abdulmajid Road, Prince Abdulmajid Imminent Policies, then turn right. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का घर करीब था, वो अपने घर तशरीफ ले गया। बीवी को कहा कुछ खाने को है तो पकाओ। एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया गया, 2 किलो जौ का आटा था, उसकी रोटियां पकाने के लिए अपनी बीवी को कहा। वापस जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा या रसूल अल्लाह, Merge हाँ onto C. ਇੱਧਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲਾ ਕੇ नहीं पार्किंग नहीं लाओ ना, This route ये leads इन्हें बिठावना है तो वो तो आप रोकने की बात रहती है। fastest route. You should reach your destination by हाँ, हाँ। 4:31 p.m. सीधा बहन सीधा। भाई अभी आप पर्दे अपने खोल लें, यहाँ पर नहीं उतरने देंगे, वहाँ पर हम उतारेंगे आपको। सीधा 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 बिल्कुल ऐसा ऐसा। Continue straight, then your destination. ये वाले पर्दे खोल लें, ये वाले पर्दे भी खोल लें। इस सामने आपको बाएं साइड पे ऊपर जो मस्जिद नजर आ रही है ये मस्जिदुल फतह है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। ऐसा चलाएं, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था और यहीं पर हुजूर ने इस जंग की फतह का ऐलान किया था और यहीं पर सूरह फतह नाज़िल हुई थी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। और ये जो आपको ब्लैक पत्थर वाली नीचे मस्जिद नजर आ रही है ये मस्जिद सलमान फारसी है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा यहाँ पर था। और ये जो बड़ी आपको जामे खंदक नजर आ रही है, बड़ी मस्जिद नजर आ रही है, इसके दाएं मीनार पर हजरत उस्मान गनी और बाएं मीनार पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा था। ये 2 छोटी मसाजिद थी, इनको गिराकर बड़ी मस्जिद बना दी गई है। अभी आप दाएं साइड पे देखें कि दाएं साइड पे ये वाली ये जो मस्जिद है दाएं साइड पे, ये जो मस्जिद है ये मस्जिद उमर फारूक है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा यहाँ पर था। कल छोड़ दिया इसका, ये मस्जिद उमर फारूक है। और अभी आप फिर बाएं साइड पे देखें ये मस्जिद जो है ये मस्जिद है अली